ابھی آپ کے سامنے شاعر آل عمران جناب ذاکر ساجد حسین صاحب، اور جی بسم اللہ۔ خاندان زہرا پر بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ دعا ہے محمد والے محمد کا خالق بانیان کی صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ مولا اس رحمتوں والے دربار سے کوئی مومن خالی نہ جائے۔ خصوصی دعا ہے سارے مومن آمین کہنا۔ مولا ہم اپنے حقیقی وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں۔ مولا ہمیں اپنے پردے والے آقا کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات بلند آواز۔ ابو الائمہ نگہبان کعبہ، نگران رسالت، مومن اول، مونس آخر، کلید بردار زچہ خانہ علی، غیرت کی دنیا کا متقل انان سلطان عمران، جس کی آگوش میں محمد و آل محمد نے پرورش پائی، اس ہستی پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ ام المعصومین، پوری توجہ کے بلا، بس یہ مومنین جا رہے ہیں، تھوڑا سا راستہ دے دیں جی آگے۔ ام المعصومین سلطانہ کونین ملکۃ العرب، بڑی مہربانی کے بلا۔ ام المعصومین سلطانہ کونین ملکۃ العرب، وہ بی بی جس کی آگوش کا لقب بطول ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کی دولت کی بدولت اسلام مسلمانوں تک پہنچا، وہ بی بی بھی حق رکھتی ہے اس کی ذات پر بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اگر مزاج علی کو گردش دوران کی تھکن اجازت دے تو بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اس کا راہ دیکھتی ہے ارم کی زمین، پنج تن کی گلی سے جسے پیار ہے۔ جی بڑی مہربانی کی بلا، میں راضی ہو گیا، یہ ہاتھ سلامت رہیں جی، بہت مہربانی بابا جی۔ اس کا راہ دیکھتی ہے ارم کی زمین، پنج تن کی گلی سے جسے پیار ہے، جس کی ماں نے خیانت نہ کی ہو کبھی، میرا مولا علی اس کا سردار ہے۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ جی، میں پھر کہتا ہوں آپ لوگوں کے کیا کہنے جی، میں راضی ہو گیا۔ اس کا راہ دیکھتی ہے ارم کی زمین، پنج تن کی گلی سے جسے پیار ہے، جس کی ماں نے خیانت نہ کی ہو کبھی، میرا مولا علی اس کا سردار ہے۔ جو محمد کے ناصر کا نوکر بنے، اس کی عزت کا جگ میں یہ معیار ہے، کوئی سلمان ہے، کوئی مقداد ہے، کوئی ترما بنے، کوئی مختار ہے۔ سارے بولو، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیداری۔ بڑی مہربانی کی بلا، آدم کو دعا کرنا سکھایا ہے علی نے، آدم کو دعا کرنا سکھایا ہے علی نے، اور نوح کے سفینے کو بچایا ہے علی نے، یعقوب کو یعقوب بنایا ہے علی نے، فرعون کو مٹی میں ملایا ہے علی نے، ایک نار کو گلنار بنایا ہے علی نے، آدم کو دعا کرنا سکھایا ہے علی نے، نوح کے سفینے کو بچایا ہے علی نے، یعقوب کو یعقوب بنایا ہے علی نے، فرعون کو مٹی میں ملایا ہے علی نے، ایک نار کو گلنار بنایا ہے علی نے، جب نیل سے گزرنا پڑا موسیٰ کو پیدل۔ یہ ہاتھ سلامت ہے، بڑی مہربانی کے بلا، جب نیل سے گزرنا پڑا موسیٰ کو پیدل۔ بابا جی دریائے نیل ہے، حضرت موسیٰ ہیں، 714 قومیں ہیں، 714 قبیلے ہیں، دریائے نیل میں راستہ نہیں ہے، دریائے نیل پہ پل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوموں کو کہتے ہیں میں اپنا عصا لگاؤں گا، راستہ بن جائے گا، تم لوگ گزر جانا۔ پوری توجہ کی بلا، وہ قومیں کہتے ہیں یا موسیٰ تیرے پاس ایک عصا ہے، ہم 14 قومیں ہیں، ہم ایک راستے سے نہیں گزریں گے، ہمارے لیے 14 راستے بنا۔ حضرت موسیٰ نے 14 جگہوں پہ عصا لگایا، 14 کی 14 قومیں گزر گئیں۔ کیسر بھائی دیکھیں، ایک ہاتھی ہے، 14 قومیں ہیں، ایک ہاتھی ہے، 14 قومیں ہیں۔ بابا جی بلکہ اس طرح کیوں نہ کہوں، ایک ہاتھی ہے، 14 قوموں کو پل سے پار لے کے جا رہا
ہادی 14 قوموں کو پل سے پار لے کے جا سکتا ہے تو جس ایک قوم کے پاس 14 ہادی کیا بات ہے، مولا شفا دے، کیا بات ہے جی، میں راضی ہو گیا، بڑی مہربانی۔ حیدری جب نیل سے گزرنا پڑا موسیٰ کو پیدل تو وہ اس کے لیے بحر کفل کھول رہا تھا۔ جملہ تھوڑا ہے مشکل، قافیہ مشکل ہے جی، بڑی مہربانی۔ بحر کفل، بحر کہتے ہیں پانی کو، کفل کہتے ہیں تالے کو۔ اچھا قبلہ کوشش کرنا کہ اگلا قافیہ آپ کہیں، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، کبھی کبھی آپ ذاکر کا امتحان لیتے ہیں نا، ابھی میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، اگلا قافیہ آپ لوگوں نے بولنا ہے۔ جب نیل سے گزرنا پڑا موسیٰ کو پیدل تو وہ اس کے لیے بحر کفل کھول رہا تھا۔ جب چپ چاپ رہی مادر عیسیٰ تو اس وقت عیسیٰ کی زبان پر بھی یعنی بول رہا تھا۔ کیا بات ہے، بڑی مہربانی کی بلا، بہت شکریہ آپ جی۔ جی 100 بار خیال نے سوچا اور 100 بار خیال خیال رہا، 100 بار خیال نے سوچا اور 100 بار خیال خیال رہا، ادراک رسائی کر نہ سکا، سپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے، ادراک رسائی کر نہ سکا، سپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے، ہم مست ملنگ حلالی ہیں، سرکار کے خاص موالی ہیں، مولا پردہ تو ہٹا جلوہ تو دکھا، اپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے، اپنوں سے بھی، جی بڑی مہربانی کی بلا، اپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ بابا جی تقریباً 1100-1150 سال ہو گئے لوگوں کو زمانے کی ہر حجت کا انکار کرتے ہوئے، اور تقریباً 1200 سال ہو گئے ہمارے 12ویں آقا کے نزول کا، وجود کا مسلسل انکار کرتے ہوئے لوگوں کو۔ بابا جی جس وقت بات آتی ہے نا کرامت بھائی ہمارے 12ویں آقا کی، لوگ ایک ہی دلیل دیتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں، جی 12واں آقا دیکھا نہیں۔ بابا جی 12واں آقا سامنے نہیں آتا، کیسے مانے؟ 12ویں آقا کو دیکھا نہیں، کیسے مانے؟ میں کہتا ہوں یار کتنی چیزیں ہیں جنہیں تمہیں لوگ دیکھے بغیر مان رہے ہو۔ ہاں کہ بلا چلو یہ شیعہ قوم میرے ساتھ ہے، یہ حسین بادشاہ کا ممبر ہے، اس ممبر کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ چلو آؤ آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو نظر نہیں آئے گا اسے نہیں مانیں گے۔ بڑی مہربانی بیٹا جی، 12واں آقا دیکھا نہیں، 12واں آقا سامنے نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں ابھی باہر کسی سے پوچھو، عمران بیٹا ابھی باہر کسی سے پوچھو جی یہ مجلس کون پڑھ رہا ہے، کہیں گے جی ساجد پڑھ رہا ہے۔ بولو کہاں ہے ساجد، تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کہیں گے جی نظر نہیں آ رہا، اس کی آواز آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہاں ہے آواز؟ بابا سکیر شاہ جی یہ روزانہ تبصرے ہوتے ہیں، کتنی پیاری خوشبو ہے اس پھول کی۔ میں کہتا ہوں کہاں ہے خوشبو، کہاں ہے خوشبو؟ ایک مولوی صاحب آگے جی، میں نے کہا مولانا کیا ہوا؟ روتے ہوئے آ رہے، کہتے جی میرے ابا جی مر گئے۔ بابا جی پوری توجہ، جوید بھائی خصوصی توجہ، میرے ابا جی مر گئے۔ میں نے کہا کہ بلا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی بس بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا، روح نکل گئی۔ میں نے کہا مولانا اس میں رونے والی کون سی بات ہے، روح کو پکڑ لو پھر ڈال لو، روح کو پکڑ لو پھر ڈال لو۔ کہتے ہیں ساجد صاحب آپ مذاق کرتے ہیں، میرے ابا جی مار کے، بھلا روح کوئی نظر آنے والی چیز ہے؟ میں نے کہا مولانا پھر تمہیں یہ بات یاد نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ لوگ تجھ سے پوچھیں گے یہ روح کیا ہے، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دے یسألونکا عن روح، یہ روح میرے رب کا امر ہے۔ میں کہتا ہوں امر نظر نہ آئے تو مان لیتا ہے، اول الامر نظر نہ آئے تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ سارے بولو بڑی مہربانی کی بلا۔ جب 12ویں آقا کی بات آتی ہے ایک ہی دلیل دیتے ہو، دیکھا نہیں کیسے مانے، سامنے نہیں آتا کیسے مانے؟ میں کہتا ہوں دیکھو کتنی چیزیں ہیں جنہیں تم لوگ دیکھے بغیر مان رہے ہو۔ ہاں کہ بلا خوشبو کو تم نے نہیں دیکھا تم نے مان لیا، آواز کو تم نے نہیں دیکھا تو نے مان لیا، روح کو تو نے نہیں دیکھا تو نے مان لیا، 1,24,000 انبیاء کو تو نے نہیں دیکھا تو نے مان لیا، چاروں کتابیں آسمان سے اترتی ہوئی تو نے نہیں دیکھا تو نے مان لیا، تنزیل قرآن تو نے نہیں دیکھا تو نے مان لیا، جنت کو تو نے نہیں دیکھا تو نے مان لیا، دوزخ کو تو نے نہیں دیکھا تو نے مان لیا، حوض کوثر کو تو نے نہیں دیکھا تو نے مان لیا۔ تیرے ذہن کا میں کیا کروں، شیطان کو تو نے نہیں دیکھا تو نے مان۔ ہاں تو پھر یہ بات کرنے کا مجھے حق حاصل ہے نا کہ سر عرش بری نوری محلہ تو نے دیکھا ہے، شب معراج سرور کا مسلح تو نے دیکھا ہے،
اور میرا مادی دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا؟ جسے تو روز سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا۔ سارے بولو دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ اچھا یقین کرنا جی، آخری شعر میں کہہ کے چھوڑ رہا ہوں ممبر پاک۔ تم ایک ہی دلیل دیتے ہو 12ویں آقا کو دیکھا نہیں، 12واں آقا سامنے نہیں آتا۔ میں اس ممبر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر میرا 12واں آقا تمہیں نظر آ بھی جائے تم پھر بھی نہیں مانو گے۔ ہاں تیرا ماضی ہمارے سامنے ہے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ بچوں کو شاید سمجھ نہ بھی آئیے، میرے بزرگ بات میری کو سمجھیں گے، فالو کریں گے، پک کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں تیرا ماضی ہمارے سامنے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے، اور زرار شریعت کو کہاں جانا ہے تم نے۔ دیکھا نہیں کیا مانے یہ ایک ضد ہے، وگرنہ خم پہ جسے دیکھا تھا اسے کب مانا ہے تم۔ وہ تو نظر آیا تھا نا قبلہ۔ ایک دفعہ صلوات بلند آواز سے پڑھیے، بس 1.5 یا 2 منٹ کا مسائل۔ بس زدارو ٹائم بہت کم ہے، نہیں پڑھتا میں شہادت، صرف 2 جملے مصائب کے 1 یا 1.5 منٹ کا مصائب تاکہ حاضری مکمل ہو جائے۔ بابا جی میں اس بی بی کا مصائب پڑھنے لگا ہوں جو مرتے دم تک رسیوں میں قید رہی، شام کا زندہ، جس نے دفن ہونا ہے وہ بھی رسیوں میں، جس نے دفن کرنا ہے وہ بھی رسیوں میں۔ بلکہ اس طرح کیوں نہ کہوں، ایک قیدی کے ہاتھ پہ ایک قیدن کا جنازہ۔ حسین کی ماں آپ پہ راضی ہو، اللہ کرے آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ۔ حضرت جس وقت میرے آقا سجاد نے اپنی بہن کا جنازہ تویز قبر میں رکھا ہے نا، میرے آقا سجاد اتنا روئے کہ آنکھوں سے لہو جاری ہو گیا۔ جناب عابد فرماتا ہے بابا کیا ہوا؟ بابا اتنا تو آپ کربلا میں بھی نہیں روئے۔ عزاداروں میرے مولا فرماتے ہیں عابد میں پوری زندگی رہوں گا۔ آپ جس وقت میں نے تیری پھوپھی کا جنازہ تویز قبر میں رکھا، تویز قبر بند کرنا شروع کیا، تیری پھوپھی کے خشک اور کمزور لب ہلے، میں نے اپنے کان سکینہ کے لبوں کے ساتھ لگائے، آواز آ رہی تھی سجاد شام میں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا۔ اجرکم من اللہ، ہری جملہ آزادارو۔ بابا جی منحال کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک دن میں 80 بندہ آیا ہے سرکار سجاد کے پاس، اور 80 بندے نے بابا جی ایک ہی سوال کیا ہے میرے مولا سے کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ عزادارو منحال کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا 80 بندے کو میرے مولا نے ایک ہی جواب دیا ہے، الشام الشام الشام۔ عزادارو منحال کہتا ہے میں نے مولا سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا مولا میں دیکھ رہا تھا 80 بندے کو آپ نے ایک ہی جواب دیا ہے الشام، مولا کیا تکلیفیں ہوئی ہیں شام میں؟ عزادارو میرے مولا فرماتے ہیں منحال باقی تکلیفیں چھوڑ، ایک تکلیف ایسی ہے میں پوری زندگی رہوں گا۔ عزادارو منحال کہتا ہے مولا کیا تکلیفیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں منحال شام کے بھرے بازار میں 7 مرتبہ شمر کمینہ میری 4 سالہ بہن کے پاس آیا، اور 7 مرتبہ میری بہن نے ایک خواہش کی ہے، میں پوری زندگی رہوں گا، میں ایک دفعہ بھی اپنی بہن کی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ عزادارو منحال کہتا ہے میں نے مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا مولا اس 4 سالہ معصومہ نے شام کے بازار میں خواہش کر دی۔ عزادارو میرے مولا فرماتا ہے منحال میری 4 سالہ بہن نے شام کے بازار میں کچھ کھانے کے لیے نہیں مانگا، کچھ پینے کے لیے نہیں مانگا، یہ نہیں کہا سجاد مجھے ہجوم سے دور لے جا، یہ نہیں کہا سجاد میری گردن کی رسیاں ڈھیلی کروا دے۔ 7 مرتبہ شمر کمینہ میری 4 سالہ بہن کے پاس آیا، اور 7 مرتبہ میری بہن نے ایک خواہش کی، یا اخی کل شمر ان یضرب صوتا الا وجہی، سجاد میں تیری قیدن بہن ہوں، احسان کر شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے۔ اللہ لعنت اللہ کو مظلم۔